اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات لازمی HSSC 1 کے لیکچر نمبر 31 کی ابتدا کر رہے ہیں، اور سہولت کے لیے ہم اس کو 2 پارٹس میں تقسیم کریں گے، کیونکہ کچھ ریکارڈنگز کے ایشو آ رہے تھے تو بہتر سمجھا کہ اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جائے تاکہ آپ مزید بہتر انداز میں اس کو جان سکیں۔ آج ہم باب دوم حقوق العباد میں سے میاں بیوی کے باہمی حقوق کے ٹاپک کو مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر رشتہ داروں کے باہمی حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھیں گے، اور میں حسب سابق ذل حسین بحیثیت HOD اسلامیات آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، میاں بیوی کے متعلق جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور دونوں میں سے اگر ایک میں خرابی آ جائے تو گھر کی گاڑی جو ہے وہ بہتر انداز میں نہیں چل سکتی۔ یقیناً یہ بات بالکل درست ہے، اور اسی ضمن میں پھر جو چیزیں اور جو ہدایات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات کی صورت میں عطا کی، اگر ہم ان کے اوپر کاربند ہو کر چلتے رہیں تو ہمارا گھر جو ہے وہ گل گلزار بن جاتا ہے، اور دنیاوی اور اخروی معاملات جو ہیں وہ بہتر انداز میں انجام پاتے ہیں۔ میاں بیوی کے باہمی حقوق میں ہم نے خاوند کے حقوق کو پڑھا تھا۔ آج ہم بیوی کے حقوق کو دیکھیں گے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ حق مہر کی ادائیگی ہے، اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو عورتوں پر حاصل ہیں۔ اس میں سے عزیز طلبہ جو پہلی چیز ہے وہ حق مہر کی ادائیگی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے، فرمایا عورتوں کے حق مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ یہ حق مہر ہے کیا؟ حق مہر ایک قسم کا قرض ہے جو مرد کے ذمہ رہتا ہے، اگر وہ مہر کی ادائیگی کے بغیر فوت ہو جائے تو پھر اس کے ترکے یا وراثت میں سے وصول کیا جائے گا، لیکن اگر بیوی چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتی۔ تو یہاں پر حق مہر کی ادائیگی کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ بعض اوقات ظلم بالائے ظلم اور ستم بالائے ستم یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر نکاح کے فوراً بعد یا شادی کے فوراً بعد ہی عورت سے خود ہی حق مہر کو معاف کروا لیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک طرح کی عورت کی سیکیورٹی ہوتی ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک روایت بھی بتاتا چلوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی، کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ رقم متعین فرما دی، مقرر کر دی تھی حق مہر کی، لیکن اس وقت مجلس شورا یعنی کہ پارلیمنٹ جو تھی مسلمانوں کی، اس کی ایک رکن خاتون بھی تھی، وہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں: اے عمر فاروق، جس رقم کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا، آپ کون ہوتے ہیں اس رقم کو متعین اور مقرر کرنے والے؟ آپ نے فوراً اپنا فیصلہ واپس لیا اور فرمایا جتنا زیادہ سے زیادہ کوئی حق مہر متعین کر سکتا ہے یا دے سکتا ہے وہ دے دے۔ لہٰذا حق مہر عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نیت یہ رکھی کہ وہ حق مہر ادا نہیں کرے گا، وہ کیا ہے؟ زانی ہے، یعنی کہ اس نے حرام کام کیا۔ نان و نفقہ، کھانے پینے کی ضروریات، رہائش کی ضروریات کو مہیا کرنا، لباس مہیا کرنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ کس کی؟ شوہر کی ذمہ داری ہے، اور یہ بیوی کے حقوق میں سے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض انفقوا من اموالہم، مرد اور عورتوں پر نگران ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس لیے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے۔ پھر آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے اس بارے میں، ارشاد فرمایا بیوی کا شوہر پر یہ حق ہے کہ جو خود کھائے اسے بھی کھلائے، اور جو خود پہنے اسے بھی پہنائے۔ پھر عزیز طلبہ آگے حسن سلوک ہے، اچھا سلوک کی بات کی گئی ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ النساء آیت نمبر 19 ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اور بیوی کو منہ پر مارنے سے منع کیا گیا ہے، چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ بد کلامی اگر وہ کرتی ہے تو پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی بیوی کی سخت کلامی برداشت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر عطا فرماتا ہے جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی تکلیف پر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حسن سلوک کی اس میں کیا کی گئی ہے؟ تاکید کی گئی ہے۔ آگے دیکھیے عدل و انصاف ہے، دو اگر بیویاں ہیں ایک سے زیادہ ہیں یا تو ان کے درمیان عدل و انصاف کرنا، ہر ایک کو یکساں حقوق دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور برابری کا سلوک کرنا، کیونکہ قرآن مجید میں اس حوالے سے عدل کی تلقین آئی ہے۔ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، سورہ نساء آیت نمبر 3 ہے۔ فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو کہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی کافی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا آدھا بدن ٹیڑھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے 5ویں ہے ہیڈنگ اس کی، عورت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس کے شوہر پر ہے، اور وہ عورت کے جسم، عصمت اور اخلاق کی نگہداشت کا ذمہ دار ہے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے لیے ایسا ماحول پیدا کرے جس میں اسے مکمل تحفظ کا احساس ہو، گویا اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، اور ہر حوالے سے اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ 6واں پوائنٹ ہے میراث میں حصہ، وراثت میں حصہ، کہ خاوند فوت ہو جائے تو بیوی اس کے ترکے میں سے، اس کی وراثت میں سے حصہ لینے کی حقدار ہے۔ اگر اولاد ہو تو بیوی کو کل جائیداد کا 8واں حصہ، اور اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کو خاوند کی جائیداد کا 4تھا حصہ ملے گا۔ عزیز طلبہ جاہلیت کے دور میں آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اللہ معاف کرے اس عورت کو بھی ساتھ کیا کر دیا جاتا؟ زندہ جلا دیا جاتا، یا اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی۔ ہمسائے ملک ہندوستان کے اندر شاید ابھی بھی یہ معاملات ہوتے ہوں، لیکن عرصہ دراز سے یہ سلسلہ یا ستی کی رسم جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اگر خاوند مر جائے تو ترکے میں حصہ تو درکنار اس کو بھی ساتھ ہی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تو یہ ظلم بالائے ظلم ہے۔ تو اسلام نے بحیثیت بہن ہے، بحیثیت بیوی ہے، یہ بحیثیت ماں ہے، عورت کو جو نا وہ بہترین حقوق دیے، جس میں سے یہ آپ کے سامنے بیوی کے حقوق کا بیان کیا جا رہا۔ عزیز طلبہ آگے حق خلا ہے۔ خلا کس کو کہتے ہیں؟ خلا سے مراد طلاق کا مطالبہ ہے جو عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ مطلب اگر
بدقسمتی سے گھر کے اندر کوئی ایسے معاملات ہیں کہ دونوں میں نباہ نہیں ہو سکتا، بہت زیادہ معاملات پیچیدہ ہو چکے ہیں، بزرگوں کی دسترس سے باہر ہیں، یا اس قدر ظلم کرتا ہے شوہر، ظلم کرتا ہے کس کے اوپر؟ بیوی کے اوپر، یا شرابی ہے، زانی ہے، دیگر معاملات میں انوالو ہے، اور اب وہ عورت اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، تو وہ عورت خلا کے ذریعے اس ظالم شوہر سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔ یہ اسلام کا ایک بہت بڑا اس عورت کے اوپر کیا ہے؟ احسان ہے۔ تو لہٰذا بتلایا یہ گیا حق خلا میں کہ اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہے، ظلم ہے، برابر اس کے ساتھ ایسا عمل کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، تو وہ حق خلا کے ذریعے اپنے آپ کو اس سے الگ کر سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، آج لیکچر نمبر 31 کے پارٹ 1 میں ہم نے بیوی کے حقوق کو ڈسکس کیا، اور انشاءاللہ پارٹ 2 میں ابھی ہم رشتہ داروں کے حقوق اور رشتہ داروں کے باہمی حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔